جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر چیرا تھا، وہاں سے سائنسدانوں نے حیرت انگیز دریافت کر لی۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان دنیا کی بڑی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، خاص طور پر ان کا واقعہ جب وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچا کر سمندر پار لے گئے۔ قرآن اور بائبل دونوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار بحفاظت گزر گئے، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا۔ حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے اس مقام پر کچھ ایسی دریافتیں کی ہیں جو اس تاریخی واقعے کے امکان کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ دوستو، جدید تحقیق اور سمندری ماہرین نے بحیرہ احمر کے اس علاقے میں تحقیق کی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سمندر پار کیا تھا۔ زیرآب تحقیق کے دوران سائنسدانوں کو کچھ ایسی چیزیں ملی جو اس تاریخی واقعے کی تصدیق کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے کچھ حیرت انگیز دریافتیں ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ قدیم ہڈیوں کی باقیات کی دریافت۔ دوستو، سائنسدانوں نے سمندر کی گہرائی میں انسانی ہڈیوں کے کچھ فاسلز دریافت کیے ہیں جو ہزاروں سال پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ ان ہڈیوں کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ افراد کسی بڑے حادثے یا سانحے کا شکار ہوئے تھے۔ یہ دریافت فرعون کے لشکر کے ممکنہ غرق ہونے کے نظریے کو تقویت دیتی ہے۔ غوطہ خوروں کو سمندر کی تہہ میں سونے کے پہیوں، برچھیوں اور ذرا بختر کے ٹکڑے بھی ملے ہیں جو ممکنہ طور پر فرعون کی فوج کے زیر استعمال تھے۔ ان پر کی گئی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا کہ یہ ہزاروں سال پرانے ہیں، جو اس وقت کے قریب پہنچتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ماہرین ارضیات اور سمندری تحقیق کرنے والوں نے دریافت کیا ہے کہ بحیرہ احمر کے اس علاقے میں کچھ ایسی قدرتی ساختیں بھی موجود ہیں جو پانی کے وقتی طور پر ہٹنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر زلزلے یا طوفان کی شدت زیادہ ہو تو پانی وقتی طور پر ہٹ سکتا ہے اور خشک راستہ بن سکتا ہے۔ اس بات کی سائنسی توجیہ بھی دی گئی ہے کہ کسی مخصوص موسم میں پانی کا دباؤ کم ہونے سے راستہ کھل سکتا ہے اور بعد میں دوبارہ پانی کی واپسی سے لوگ غرق ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ دریافتیں نہ صرف تاریخی واقعات کو سائنسی نقطہ نظر سے پرکھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ مذہبی متون میں بیان کردہ معجزوں کے سائنسی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ مذہب اور سائنس کے درمیان ہمیشہ ایک بحث رہی ہے، لیکن حالیہ دریافتوں نے ان دونوں کے درمیان ایک پل قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی مظاہر تھے جو ایک الہی معجزے کے طور پر ظاہر ہوئے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ اس واقعے کی وضاحت جدید سائنسی اصولوں کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ تحقیق مختلف بین الاقوامی اداروں اور ماہرین کی ٹیموں نے انجام دی ہے اور ان میں مصر، امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیاں اور ماہرین آثار قدیمہ شامل ہیں۔ سن 2010 میں سویڈن کے ایک معروف ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر لینارڈ مولر نے اپنی تحقیق میں ان دریافتوں کو دستاویزی شکل میں پیش کیا۔ ان کے مطابق سمندر کی تہہ میں موجود اشیاء اور قدیم داستانوں میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ مصری تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ فرعون رامسس دوم کے دور میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا اور اس کے شواہد مختلف تاریخی ریکارڈ میں بھی ملتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ نئی دریافتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی تصدیق کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ کم از کم اس واقعے کے حقیقت پر مبنی ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سائنس اور مذہب کی اس مشترکہ تحقیق نے ایک نئے مکالمے کو جنم دیا ہے جس میں تاریخی اور سائنسی تحقیق کو یکجا کر کے قدیم داستانوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر مزید تحقیقات کی جائیں تو شاید اس واقعے کے مزید شواہد بھی مل سکیں گے جو تاریخ کے ایک عظیم معجزے کی حقیقت اور بھی زیادہ واضح کر سکیں گے۔ تو دوستو، یہ موضوع تاریخی اور سائنسی حقائق کا احاطہ کرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔